اور 2.5% زکات نکالیں، زکات ضرور نکالیں۔ میں کچھ چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، رمضان شریف کا شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہے اور اس پر سال گزر گیا کھانے پینے کے علاوہ، یعنی نصاب کی رقم پہ سال گزر گیا، تو آپ پہ زکات دینا فرض ہے اور آپ زکات نکالیے۔ دیکھیے، ہمارا موبائل کبھی گم ہو جاتا ہے، کبھی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کبھی بائک چوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں پھر نہیں ملتے ہیں، کوئی ہمارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم زکات نہیں دیتے۔ دیکھو، میں نے ابھی یقین کی بات کہی نا آپ کے سامنے، اگر ہم زکات نکالیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے اس بات پر کہ جو اپنے پورے مال کی زکات نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری بھی نہیں ہوتا، آگ بھی نہیں لگتی، کوئی لے کے بھی نہیں بھاگتا۔ زکات جس مال کی نکل گئی ہے اس کو کوئی گبن نہیں کر پائے، کوئی ہڑپ نہیں کرتا۔ اگر کھایا ہے تو اس سے الٹی کروائے گی قدرت اور وہ نکلے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں لوگوں نے میرا قرضہ لیا واپس نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو نے اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو تیرا حق چلا گیا۔ بے شمار مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی میں پرہیزگاری کی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا خود کا تجربہ ہے۔ ایک جلسے میرا موبائل گم ہو گیا، میرا خود کا موبائل گم ہو گیا، تو جلسے والے بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی سید صاحب کا موبائل گم ہو گیا، سب کا موبائل گم ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ میرے یہاں سے جانے سے پہلے وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ میں بہت مطمئن تھا، اس کی وجہ یہ ہے یقین۔ بس دیکھو، گناہ کتنے بھی آدمی کو نا یقین والا آدمی چاہیے، یقین، ایمان، یقین بہت بڑی، اللہ سے یقین مانگو۔ میں بہت پر یقین اور پر عزم، میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ چلتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، جاتے وقت تک انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اب ہم لوگوں کو بھی لوگ دیکھ کر کے کچھ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ بلکہ میں تو یہ سوچا تھا کہ کھانا وانا کھائیں گے اس کے بعد موبائل آئے گا، لیکن اسٹیج سے اترنے سے پہلے موبائل آ گیا واپس۔ تو کچھ جاننے ماننے ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا گلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، بغا دیکھو حضرت کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ میں نے کہا توبہ کرو، کرامت ولیوں کی ظاہر ہوتی، ہم گنہگار لوگ ہماری کیا کرامت؟ کہا آپ نے بہت یقین سکھا تھا۔ میں نے کہا حضور کی بات پہ مجھے یقین تھا اور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم زکات نکال دو گے تو تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، نہ وہ چوری ہوگا، نہ آگ لگے گی، نہ اس کو کوئی ہڑپ کرے گا۔ الحمدللہ میں نے پورا حساب لگا کے اس سال کی زکات نکالی ہے، میری کوئی چیز اس طرح چوری نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے نبی پر اعتماد۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ نبی پر اعتماد ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریبوں کا حق 2.5% نکال، اس میں چندی چور پنا مت کرو، بخیلی مت کرو۔ 97.5% اپنے لیے رکھنے کا ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دینے کا، وہ بھی نہیں ہم سے ہوتا ہے، ایسے جتنا من میں نکال دیا، یہ نہیں، پورا حساب، ایک پائی کا حساب لگا، جو زیورات ہے گھر میں اس کا، مال جو ہے اس کا، جو کاروبار کے لیے مال لیا ہے اس کا، سب کا حساب لگا۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی اچھے عالم دین کے پاس جو شرعی مسئلہ جانتا ہو، کوئی داعی دین، عالم دین، کوئی مبلغ اسلام، اس کے پاس بیٹھو، مسائل زکات کے 10-15 منٹ میں بتا دے گا وہ آپ کو، پوری زکات نکالو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سال بھر اگر تم نے صحیح زکات نکال دی، سال بھر پریشانی آئے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ مجھے جو چاہے سزا، زکات نکالو، مستحق تک پہنچے، حقدار تک پہنچے۔
جو واقعی حقدار ہے۔ اب مالیگاؤں کے لوگ زکات نکالتے کیا کرتے ہیں؟